نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ان مقابلوں کا آغاز کراچی کے شہر سے ہوا، کیونکہ ہمارا یہ مقابلہ صرف ایک مقابلہ نہیں بلکہ ایک بابرکت اور مبارک سفر ہوتا ہے، ایک خوبصورت جرنی ہوتی ہے۔ کراچی سے ہماری ٹیمز نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور سب سے پہلے ہم نے عمرہ اسٹیپس کے سفر کو کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ ہماری ٹیم عمرہ اسٹیپس کو پورا کرتی رہی۔ پھر باری آئی مکہ مکرمہ کی بابرکت اور مبارک زیارتوں کی۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے مکے کی گلی کوچوں کی زیارتیں کی اور وہاں کے در و دیوار کو اپنی آنکھوں سے اینیمیشن کے ذریعے دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر باری آئی حج کے دنوں کی، تو الحمدللہ ہماری ٹیمز نے حج اسٹیپس کو کمپلیٹ کیا۔ اب حج مکمل ہوا اور اب دل اس شہر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ جس شہر میں سکون ہے، جس شہر میں قرار ہے، جس شہر میں میرے آقا ہے۔ جو عاشقان رسول مدینے کے لیے بے چین ہیں، وہ خود تو بے چین اور بے قرار ہیں، اور وہ دیگر حاجیوں کو بھی بے قرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بھی آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی آوازوں میں سے ایک آواز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک حاجی نے دوسرے حاجیوں کو پکارتے ہوئے کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم مدینہ مبارکہ کی طرف ہمارے سفر کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے مقابلے سے انشاءاللہ ہمارے سفر مدینہ منورہ کی طرف ہوگا۔ سٹیپس کیا ہوں گے آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو بھی بھولا نہیں کرتے، آپ سے بھی سوال کیا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی سوال ہے، ہماری ٹیم سے بھی سوالات ہوں گے، اور یہاں موجود حاضرین سے بھی سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اب چونکہ مدینہ طیبہ کا سفر ہے اور مدینہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو آج سے آپ کے جو تحائف ہیں ان میں کیا رد و بدل ہے، کیا تبدیلی ہے؟ آج ہم اجوائے مدینہ انشاءاللہ ٹیموں کو کھلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نہ صرف اجوائے مدینہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ مبارک سفر جرنی کی صورت میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اب چونکہ مدینہ طیبہ کا سفر ہے تو پھر اسٹیپس ہمارے کون کون سے ہوں گے اور کیا ہوں گے۔ جی ہمارے 3 سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہوگا چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، اور تیسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ یاد رہے یہ پری کوارٹر فائنل کے مقابلے ہیں۔ آج 2 ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں، پاکستان کے 2 مختلف شہروں سے ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج کے مقابلے کی جیتنے والی ٹیم کوارٹر فائنل کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گی، اور ایک ٹیم خوبصورت تحائف کے ساتھ ہم سے رخصتی اختیار کر لے گی۔ بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے جس کا چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں میں ضیا پائی،
حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے کا سفر انشاءاللہ عز و جل مل کر کرنا ہے۔ دو ٹیمز آج ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے درمیان آج کا یہ خوبصورت مقابلہ ہے۔ آپ کو ٹیم کا تعارف کرواتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف، جانتے ہیں کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، ویسے تو ہمارے مدنی چینل کے کئی ناظرین آپ کے چہروں سے، آپ کے نام سے واقف ہوں گے، لیکن ان ناظرین کے لیے جنہوں نے پہلی بار آپ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنا تعارف پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام بشارت علی اتاری ہے، میرے والد کا نام محمد رمضان ہے، میں پنجاب کے شہر قصور سے میرا تعلق ہے اور جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ کا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی، مرحبا۔ ہماری پہلی ٹیم آج کی جو ہے اس کا نام ہے قصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام علی احمد اتاری بن محمد ایدا فریدی، میں پنجاب کے شہر قصور سے تعلق رکھتا ہوں اور جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ قصور درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ چلیں جی، قصور سے ہمارے حافظ علی احمد بھائی، ماشاءاللہ۔ میرا نام زین العابدین اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق قصور سے۔ قصور کے جناب زین العابدین بھائی نے بھی اپنا تعارف کروایا ہے۔ ہماری پہلی ٹیم ہے قصور، دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں۔ میرا نام محمد شہزاد ہے اور میرے والد صاحب کا نام ولی محمد ہے اور میں رحیم یار خان کے علاقے سنی پل سے تعلق رکھتا ہوں، چلیں اور میں درس نظامی کے 6th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ رحیم یار خان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد عمر فاروق اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد فاروق ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان رضا رحیم یار خان میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام شہزاد احمد اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام مشتاق احمد ہے، میں جامعۃ المدینہ رحیم یار خان میں 3rd ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں جناب دونوں ٹیمز کو، اور دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ کروانا ہے۔ پہلے راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا، راؤنڈ نام ہے جس کا چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ چونکہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ ہماری ٹیم سفر کرتے ہوئے اپنے حج سٹیپس کو کمپلیٹ کر چکی، گویا یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے فرضی حج کمپلیٹ کر لیا۔ اب ان ٹیم کے لیے پہلے راؤنڈ کا مقابلہ جو ہم نے کرنا ہے، ان کے لیے ہماری ٹیم حاضر ہم کی طرف سے خوبصورت خطوط آئے ہیں، اور ان خطوط کو ہم کھولیں گے، اس باکس کو ہم کھولیں گے، کیونکہ یہ فرضی حاجی ہیں۔ ان کے یوں کہا جائے کہ ان کے لیے بڑے اسپیشل طریقے سے ہماری ٹیم حاضر ہیں، ہم نے اپنے خطوط بھیجے ہیں، اپنے پیغامات بھیجے ہیں، تاکہ ان کے ذوق مدینہ میں، ان کے شوق مدینہ میں، نہ صرف ان کے بلکہ تمام دیکھنے والوں کے بھی شوق مدینہ میں، ذوق مدینہ میں اضافہ ہو جائے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم یہ باکس کھلوائیں گے اور یہاں سے ہمارے حاضرین میں سے کسی بھی ایک اسلامی بھائی کو بلا لیں گے یا کسی بچے کو بلا لیں گے، باکس میں سے وہ خط نکالیں گے، اس خط میں جو واقعہ ہوگا اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور اس واقعے سے ریلیٹڈ ہم آپ دونوں ٹیموں سے ایک ایک سوال کریں گے۔ درست جواب آپ کی ٹیم کو انشاءاللہ عز و جل مدینہ طیبہ کا ٹرین کا ٹکٹ دلوائے گا۔ چلیں جی، ہماری ٹیم فرضی حاجیوں کے لیے حقیقی خطوط آئے ہیں، ٹیم حاضر ہم کی طرف سے۔ ہمارے حاجی صاحب کو ہم نے ماشاءاللہ آڈینس میں سے بلایا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد امجد قادری اتاری۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب، اس میں سے اس باکس کو اوپن کیجئے اور ان میں دکھائیے کہ کتنے خطوط ہیں۔ اس طرف سے کھلے گا۔ ارے واہ، ذرا دکھائیں بھائی کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری ٹیم نے تیاری کے ساتھ بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ 3 خطوط ہیں، کوئی بھی ایک اٹھا کر آپ دے دیں تاکہ وہ واقعہ انشاءاللہ عزوجل ہم پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اسے بند کر دیجئے، آپ تشریف رکھیے اپنی جگہ پر، اور آپ کا بہت شکریہ۔ حاجی صاحب کو انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خطوط میں بڑے خوبصورت واقعات ہماری ٹیم نے آپ کے لیے، آپ کے اور ہمارے ذوق مدینہ کو بڑھانے کے لیے بھیجے ہیں جناب۔ آج
جو خوبصورت واقعہ ہے اس کا عنوان ہے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بڑا نیک شخص تھا، اس کا بیان ہے کہ میں مسلسل 3 سال سے حج کے لیے دعائیں کر رہا تھا، لیکن ہائے افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ جب 4تھا سال حج کا موسم ایک مرتبہ پھر آیا تو دل آرزوئے حرم میں پھر بے قرار ہونے لگا۔ اسی بے قراری کے عالم میں ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور میں نے اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی اجازت مرحمت فرما دی۔ کہتے ہیں کہ میری جب آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بارگاہ رسالت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، میں بہت خوش تھا، لیکن اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو سفر کرنے کے اخراجات نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی ایک مرتبہ پھر دل بیٹھ گیا اور غمگین ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر رات ہوئی، دوسری رات جب آئی تو ایک مرتبہ پھر جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ اسی طریقے سے دوسری اور تیسری رات بھی یہی سلسلہ رہا۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنا چاہتا تھا اور اپنی مالی کیفیت بیان کرنا چاہتا تھا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کروں، لیکن ہمت نہیں بن پا رہی تھی۔ تیسری رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور مجھے پھر حکم ارشاد فرمایا کہ تم حج کے لیے چلے جانا، تو میں نے سوچ لیا کہ اگر چوتھی رات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے تو اس بار تو میں نے ہمت کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کر ہی دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ چوتھی رات پھر جیسے ہی میں سویا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سال حج کو چلے جانا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میرے آقا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو اخراجات نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مکان کی فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر پڑھتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی جگہ کو کھودا تو وہاں سے واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی اور وہ ایسی صاف ستھری تھی گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس زرہ کو 4000 دینار میں بیچا اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔
सुभान अल्लाह। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। न हो मायूस दीवानों, पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे लिए भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुलावा आएगा और एक दिन हम भी इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। टीम कसूर के लिए सवाल है, बताइए इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या था और किताब का नाम क्या था जिससे ये वाक़या सुनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किताब के मुसन्निफ का नाम हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन अली जोज़ी और किताब का नाम है उयूनुल हिकायात। जी, टीम कसूर ने जवाब दुरुस्त देकर मदीना तैयबा का फर्जी ट्रेन का टिकट जीत लिया है जनाब, माशाअल्लाह। बढ़ते हैं जनाब रहीम यार खान की टीम की तरफ। आपके लिए सवाल है, बताइए जो ज़िरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी निशानदही फरमाई थी, वो ज़िरा कितने हजार दिनार में सेल की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस ज़िरा के बारे में फरमाया था, वो ज़िरा 4000 दिनार की सेल की गई। वो ज़िरा 4000 दिनार में बेची गई थी। ये जवाब भी दुरुस्त देकर टीम रहीम यार खान ने भी ट्रेन का टिकट जीत लिया है जनाब। आज फर्जी टिकट इंशाअल्लाह इनको पेश किए जाते हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें हकीकी ट्रेन के टिकट, मदीने के टिकट भी नसीब फरमाए। जी, फिर मदीने को मुझको बुलावा मिला, तुम चलो ना चलो, मैं चला साया अफ़ग़न हुई रहमते मुस्तफ़ा, तुम चलो ना चलो चलो, मैं चला मेरे गलदे कदम और उनका हरम, मेरे गलदे कदम और उनका हरम, मेरे गलदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह। हमारी दोनों टीम्स ने माशाअल्लाह मदीने तैयबा के ट्रेन का फर्जी टिकट जीत लिया है। अब इनका सफर होगा एनिमेशन के जरिए होगा। आइए इनके सफर के साथ साथ हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नाम है जिसका मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मनाजिर देखते हैं हमारी टीम्स के कि किस तरीके से ये सफर आज एनिमेशन के जरिए कंप्लीट करेंगे। अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं अल्लाह इन्हें हकीकी सफर भी नसीब फरमाए। जी, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिसमें है बरकत रखी हर एक जा, जिसमें है बरकत रखी हर एक जा। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। रहनुमाई लेंगे हम कुरान से, रहनुमाई लेंगे हम कुरान से,
پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اے مدینے جانے والو، اپنی قسمت پر ناز بھی کریں اور مدینہ طیبہ کا ادب ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وہ بستی ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح حاضری لگاتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام حاضری لگاتے ہیں، اور یہ وہ نورانی اور بابرکت فرشتے ہیں کہ جن کو مدینہ طیبہ کی حاضری تو نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ حاضری چند گھنٹوں کی نصیب ہوتی ہے اور یہ زندگی میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار اور عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کا ادب نصیب فرمائے۔ کچھ اپنے ذوق میں، کچھ اپنے عشق میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے ایک ایک سوال ہوگا، اشعار پوچھے جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو اشعار کے کچھ ورڈز دکھائے جائیں گے، آپ نے اس سے شعر بوجھنا ہے۔ درست جواب آپ کو انشاءاللہ آپ کا منہ میٹھا کرے گا اور آپ کو مدینہ طیبہ کی اجوا کھلائیں گے انشاءاللہ۔ جی، ٹیم قصور کے لیے سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، جی چین، اگر آپ نہیں بوجھ پائیں گے تو ہم آپ کو ایک اور ورڈ دیں گے اور اس سے آپ کو ہنٹ مزید مل جائے گی۔ بیلی کا اے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ صرف ایک حروف دیکھا ہے اور انہوں نے پورا شعر سنایا ہے، کیا ان کا شعر درست ہے؟ دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جواب ٹیم قصور نے درست دیا ہے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے جبریل امین بھی نبی پاک علیہ السلام سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ جبریل امین یاد رکھیے گا ان کی ڈیوٹی تھی انبیاء کے پاس اللہ پاک کے پیغامات لانے کی۔ ہر نبی کے پاس تقریباً جبریل امین نے حاضری لگائی ہے، لیکن جب کسی کے پاس ایک بار، کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس چند بار، لیکن جب بات کی جائے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو جبریل امین نے 24,000 ٹائم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگائی ہے۔ اچھا، اگر اس 24,000 بار حاضری کے دورانیے کو چیک کریں نا تو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 63 ایئر اور 40 ایئرز کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو اب بچتے ہیں 23 ایئرز، یعنی 23 سال کے اندر جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 بار آئے۔ اگر اس کی خوبصورت کیلکولیشن کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دن میں کتنی بار حضرت جبریل امین آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگاتے۔ اگر 23 سال کو آپ 365 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آنسر آتا ہے 8,395۔
395 اور اس 8395 دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے کتنی بار؟ 24,000 بار. تو آنسر بنتا ہے جناب ایک دن میں ایوریج 3 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری لگائی. تو ہی تو شاعر نے کہا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہی بولے سدرا والے چمن جگہ کے تھا یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ رسالت کی حاضری ہے. اپنے ذوق میں اضافہ ہونا چاہیے, شوق میں اضافہ ہونا چاہیے. مزید اپنے ذوق کو بڑھانے کے لیے بڑھتے ہیں رحیم یار خان کی ٹیم کی طرف. دیکھتے ہیں ان کے لیے ہماری ٹیم نے کون سے شعر سے الفاظ تیار کیے ہیں. 2 قدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہنچ گئے آپ؟ ارے واہ. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. جواب درست دیا ہے جناب. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. کیا غرض کیوں جاؤں جنت. کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ. تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسین. مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ
जन्नत में ना खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। अल्लाह सफर मदीना का हमें अदब भी नसीब फरमाए, मदीना तैयबा के दरो दीवार की बरकतें समेटने की हमें सआदत भी नसीब फरमाए। दोनों टीमों के दुरुस्त जवाबात पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनको अजवाए मदीना पेश की जाएगी। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी टीम किन स्टेप्स का मुकाबला करेगी। सेगमेंट का नाम है रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में जीना जीने जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा के जिन स्टेप्स का आज मुकाबला होगा वो स्टेप्स होंगे मसाजिद मदीना। मदीना तैयबा में बहुत सारी मसाजिद हैं, उनमें से चंद मसाजिद को हमने स्टेप्स के तौर पर लिया है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 19 मसाजिद का हम जिक्र करेंगे, यानी 19 स्टेप्स हैं जिनके दरमियान आज का ये शानदार मुकाबला है। जीतने वाली टीम प्री क्वार्टर से क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ जाएगी और एक टीम खूबसूरत इनाम लेकर हमसे रुखसत हो जाएगी। नाजरीन याद रहे शहर मदीना है, मसाजिद मदीना का भी इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप हमारे साथ रहे, प्रोग्राम में आपने हमारे साथ रहना है तो इंशाअल्लाह आपको मदीना तैयबा की दीगर ज़ियारतें भी करवाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मदीना तैयबा के मुबारक कुओं की ज़ियारतें भी होंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मस्जिद नबवी के अंदरूनी जो मनाजिर हैं उनकी भी ज़ियारतें होंगी। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह आपको मदीना तैयबा की दीगर ज़ियारतें करने का मौका मिलता रहेगा। आज जिन 19 मसाजिद मदीना के स्टेप्स को हमने कंप्लीट करना है, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर मस्जिद मिस्तरह, हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है। मस्जिद शेखैन, मस्जिद राया, मस्जिद फतह, मस्जिद बनी हराम, जमीने पाक का मस्जिद क़िबलतैन, बरकत रखी हर एक जाए। मस्जिद गमामा, में है बरकत रखी हर एक। मस्जिद सुक़िया, मिलके करते मस्जिद मिनारतैन, सफर देखते हैं मस्जिद जुमा, कदर। मस्जिद क़ुबा, हाजिर है हाजिर, मस्जिद बनु उनैफ, हाजिर है हाजिर, मस्जिद फदीख, मस्जिद नूर, रहनुमाई लेंगे हम कुरान से, मस्जिद बनु जफर, नबी ज़ीशान से, मस्जिद इजाबा, नबी ज़ीशान से। और आखिरी स्टेप होगा मस्जिद नबवी। दोनों टीमों में से जो टीम सबसे पहले अपना सफर कंप्लीट करके मस्जिद नबवी पहुंचेगी वही हमारे आज के मुकाबले की विनर टीम होगी। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले का आगाज करते हैं जनाब। दोनों टीमों के पास 3 डिजिट का काउंटर लगा है, काउंटर चलाते जाएंगे, स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे। जिस स्टेप पर टीम पहुंचती जाएगी उसी मस्जिद के हवाले से आपसे सवाल होगा और दुरुस्त जवाब आपकी टीम को उस स्टेप तक पहुंचा देगा। आगाज करते हैं जनाब टीम कसूर से। काउंटर चलाइए और हमें बताइए किस स्टेप का सवाल आपसे किया जाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। 1 नंबर निकाला है जनाब टीम कसूर ने। पहला स्टेप है, नाम है जिसका मस्जिद फस्ह। बताइए मस्जिद फस्ह कहां वाक़ है?
رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، پائیں گے فیضان نبی، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر۔ 5 4 3 2 1۔ مسجد قباء سے ایک مشرق کی جانب جنوب مشرق کی طرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، مبارک بستی ہے، لگتا ہے مدینہ طیبہ کی مبارک یادوں میں ہی ٹیم کھو گئی ہے جناب۔ درست جواب ہے جبل احد کے دامن میں شعب جرار کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد ہے جسے مسجد فسح کہا جاتا ہے۔ ٹیم قصور ابھی ان کا سفر وہیں پر رہے گا، یہ پہلے اسٹیپ پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ بڑھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کی طرف، دیکھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کتنے نمبر نکالتے ہیں اور کس اسٹیپ تک پہنچتے ہیں۔ جی جناب 2 نمبر نکالے ہیں، کاؤنٹر بتا رہا ہے دوسرے اسٹیپ کا سوال کرنا ہے ہماری ٹیم رحیم یار خان سے۔ اسٹیپ کا نام ہے مسجد عینین۔ بتائیے احد کے دن مسجد عینین کے مقام کو نبی پاک علیہ السلام کس کام میں لائے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقام پر لشکر اسلام کے تیر انداز کھڑے تھے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی اسی مقام پر لگی تھی۔ جی جناب مسجد عینین کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک لشکر کے تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا اور کہتے ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پر برچھی بھی لگی تھی۔ جواب درست دیا ہے۔ وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکی، وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید سوز پیدا کرے، اللہ آپ کو مزید عشق رسول نصیب فرمائے اور اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کو ان کے عشق رسول میں مزید ان کے دلوں کو گرماتے رہیں۔ جی باری ہے ٹیم قصور کی، ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائیں گے جناب، کاؤنٹر چلائیں گے۔ یاد رہے جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھتی چلی جائے گی اینیمیشن کے ذریعے ہم اس سفر کو بھی طے کرتے چلے جائیں گے۔ چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا۔ 3 نمبر نکال دیے ہیں جناب قصور کی ٹیم نے۔ اسٹیپ ہوگا مسجد مسترح۔ بتائیے مسجد مسترح کا پہلا نام کیا تھا؟ مسجد مستراح کا پہلا نام بنی حارثہ تھا۔ جی ابتدا اسلام میں اسے مسجد بنی حارثہ کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک انفارمیٹیو پیکج۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ناظرین اس وقت ہم مدینہ طیبہ کی ایک اور بہت ہی پیاری اور عظیم زیارت گاہ پر موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مسجد میں استراحت فرمائی، یعنی کچھ دیر آرام فرمایا۔ اس مسجد کا نام ہی اسی مناسبت سے مسجد مسترح کر دیا گیا۔ مسترح یہ استراح سے نکلا ہے اور استراح یہ آرام کرنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس مسجد کو ابتدائی اسلام میں مسجد حارثہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر قبیلہ بنی حارث قیام پذیر تھا۔ حضرت حارث بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مسجد میں بھی نماز ادا فرمائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کے واپسی پر اس مقام پر آپ نے کچھ دیر قیام فرمایا۔ آئیے اس مسجد کی قریب سے زیارت کیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کی طرف۔ رحیم یار خان کی ٹیم موجود ہے دوسرے اسٹیپ پر، دوسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر کاؤنٹر چلائیں گے۔ ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، پہنچیں گے، یہ بھی تیسرے اسٹیپ پر، نام ہے جس کا مسجد مستراح۔ بتائیے مسجد مستراح واقع کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبل احد کے دامن میں شعب جرار کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ نہیں جناب، سوری، اب آپ کا درست جواب بھی درست نہیں مانا جائے گا، پہلی بار آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ مسجد مستراح یاد رہے کہ یہ مسجد شیخین پر سے تھوڑا سے فاصلے پر ہے، اور احد شریف جب آپ مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے احد شریف کی طرف چلیں اور عین سڑک پر یہ مسجد واقع ہے۔ ہم نے آپ کو پیکج کے ذریعے اس کی زیارت کروائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حقیقی آنکھوں سے اس مسجد کا دیدار کرنا بھی نصیب فرمائے۔ چلیں جناب، ٹیم رحیم یار خان دوسرے اسٹیپ پر ہی موجود رہیں گے، باری ہے ٹیم قصور کی۔ پڑھتے ہیں ٹیم قصور کی طرف، تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر۔ شیخ ابرار بھی اور بیان ذکر شیخ ابرار بھی۔ ٹیم قصور نے ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکال دیے ہیں جناب، 3 اسٹیپ آگے بڑھ جائیں گے اور پہنچیں گے چھٹے اسٹیپ پر، نام ہے جس کا مسجد فتح۔ مسجد فتح کے حوالے سے ٹیم سے سوال، بتائیے مسجد فتح کی فضیلت کیا ہے، کوئی بیان کیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں مسجد فتح کے مقام پر جا کر دعا مانگتا تو وہ مشکل حل ہو جاتی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو مسجد فتح جا کر دعا مانگتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ وہ پرٹیکولرلی دن بدھ کا دن تھا اور ظہر سے عصر کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر آپ کی دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وقت نوٹ فرما لیا تھا اور فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی تو میں بدھ کے دن مسجد فتح ظہر سے عصر کے درمیان میں نے وہاں دعا کی، اللہ نے میری وہ دعا قبول فرمائی، میری وہ مشکل حل ہو گئی۔ آئیے آپ کو اس مسجد کی زیارت کرواتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ معلومات لیتے ہیں پیکج کی صورت میں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ناظرین، آج ہم ایک اور اسلام کے تاریخی مقام پر موجود ہیں، میری مراد مسجد فتح سے ہے۔ جی ہاں، یہ جبل صلعہ کے عقب میں واقع ہے اور اس مسجد کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثار صحابہ نے جب غزوہ خندق کے موقع پر ایک عظیم مارکہ قائم کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی مدد اور نصرت کی طرف کی گئی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن تک اس مقام پر دعا فرمائی، پیر، منگل اور بدھ۔ بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبولیت کا جام نصیب فرمایا اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی تو میں بدھ کے دن اسی مقام پر حاضر ہو جاتا ہوں اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس عظیم مسجد کی زیارت نصیب فرمائے، اور اگر ہو سکے آپ بھی بدھ کے دن یہاں ضرور تشریف لائیں۔ ظہر اور عصر کے درمیان یہاں پر دعا کی قبولیت کے اوقات بیان کیے گئے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس عظیم
बाबरकत और मुबारक मस्जिद के सदके अल्लाह आपको भी मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी इस मस्जिद की जियारत नसीब फरमाए। बारी टीम रहीम यार खान की है जनाब, काउंटर चलाइए, दूसरे स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। मिलके करते हैं 3 नंबर निकाल दिए हैं रहीम यार खान की टीम ने। 3 स्टेप्स आगे बढ़ सकेंगे, पहुंचेंगे 5वें स्टेप पर। 5वें स्टेप का नाम है मस्जिद राया। बताइए, जबले ज़िबाब पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या तौसीफ फरमाई? जबले ज़िबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबल ज़िबाब पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर यादगार एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ज़िबाब या मस्जिद राया कहा जाता है। जी जनाब, इस मुबारक पहाड़ पर हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बतौर यादगार ये मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद ज़िबाब या मस्जिद राया कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। इनका सफर आगे बढ़ेगा जनाब। स्क्रीन पर हम खूबसूरत मनाजिर देखेंगे, अल्लाह करीम से दुआ भी करते रहेंगे। बाबरकत और मुबारक दिन है, अल्लाह हमें भी इन मुबारक और मुकद्दस मकामात की आंखों से, हकीकी आंखों से ज़ियारत नसीब फरमाए। आज स्क्रीन के जरिए ज़ियारतें कर रहे हैं, अल्लाह हमें मदीना तैयबा में जाकर वहाँ बनफ्स नफीस हाज़िरी नसीब फरमाए और मस्जिद में नवाफिल अदा करने की सआदत नसीब फरमाए। बारी टीम कसूर की है, 6ठे स्टेप से आगे का सफर है, काउंटर चलाएंगे। मस्जिद फतह से आगे का सफर टीम कसूर। अगेन 3 नंबर निकाल दिए हैं टीम कसूर ने। कमाल कर दिया है जनाब, बड़ी स्पीड से अपनी मंजिलें तय करते चले जा रहे हैं। 9वां स्टेप होगा और स्टेप का नाम है मस्जिद गमामा। बताइए, मस्जिद गमामा को गमामा क्यों कहते हैं और यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौन सा मौजज़ा जाहिर हुआ? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बारिश के लिए दुआ फरमाई, तो जैसे ही हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई फ़ौरन बादल गिर गए और बारिश बरसने लगी। बादल को अरबी ज़ुबान में गमामा कहते हैं, इसी वजह से इस निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहा जाता है। जी जनाब, बादल को अरबी ज़बान में गमामा कहते हैं, इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहते हैं। जवाब टीम ने दुरुस्त दे दिया है। जिनको सूए फैला के झलथल भर दिए, जिनको सोए आसमां फैला के झलथल भर दिए, सदका गाथों का प्यारे हमको भी दरकार रे, सदका गाथों का प्यारे हमको भी दरकार रे।
आमीन आमीन। अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन बाबरकत और मुबारक हाथों का सदका नसीब फरमाए कि जिनके उठते ही दुआएं बर आती थी। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन उठे हुए हाथों के सदके हमें भी मदीना तैयबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। टीम रहीम यार खान से सवाल करना है हमने, किस स्टेप का सवाल करना है ये टीम रहीम यार खान नहीं फैसला करना है। काउंटर चलाएंगे, 5वें स्टेप से आगे का सफर टीम रहीम यार खान। याद रहे कसूर की टीम 9वें स्टेप तक पहुंच चुकी है, 3 नंबर निकाल दिए हैं रहीम यार खान की टीम ने और पहुंचेंगे जनाब 8वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है मस्जिद क़िबलतैन। बताइए मस्जिद क़िबलतैन किस नाम से मशहूर थी? सीखने के वास्ते हाजिर हो, बरकतें पाएंगे और रब का करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। ये मुबारक मस्जिद बनु सुलैम के नाम से आबाद थी, क्योंकि कबीला बनु सुलैम जो था वो यहाँ आबाद था। जी जनाब, क्योंकि ये मस्जिद कबीला बनु सुलैम में वाक़ थी, अब इसका नाम मस्जिद क़िबलतैन है। क्यों मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है, आइए आपको इंफॉर्मेटिव पैकेज दिखाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो अब अल्लाह पाक के हुक्म पर आप बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। 16 या 17 महीने तक यही सिलसिला जारी रहा। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दिली ख्वाहिश थी, आपकी एक दिली तमन्ना थी कि आप अपना क़िबला काबा मुशर्रफ़ा को बनाना चाहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे थे। आपके दिल की ये ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कंप्लीट फरमाया, ऐसा कामिल फरमाया कि ता क़यामत मुसलमानों का क़िबला काबा मुशर्रफ़ा को कर दिया। नमाज ज़ोहर का आलम है नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिएगा और इमेजिन कीजिएगा। अच्छा, ये दोनों डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर इस वक्त मेरा मुंह ये बैतुल मक़दस की तरफ है तो ऐन मेरे पीछे काबा मुशर्रफ़ा होगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे हैं। इमेजिन कीजिएगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख भी बैतुल मक़दस की तरफ है, आपके सहाबा भी आपकी इक़्तिदा में बैतुल मक़दस की तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। कि इसी दरमियान अभी 2 रकात ही गुजरी थी कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वही लेकर नाजिल होते हैं और अर्ज गुजार होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो ज़रूर हम फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ, और ऐ मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ करो। और वो जिन्हें किताब मिली है ज़रूर जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक़ है, और अल्लाह उनके कोतकों यानी बुरे आमाल से बेखबर नहीं। जरा इमेजिन कीजिएगा, जमात जारी है, ठीक है, नमाज चल रही है, जमात हो रही है, 2 रकात हुई हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना रुख ये बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ टर्न कर रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यहाँ ये सीखने वाली है कि आपके सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी फरमा बरदारी करते थे, आपकी कैसी इताअत फरमाते थे कि जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ चेंज होता है, 2 रकातें गुजरी हैं, अभी 2 रकातें मजीद बाकी हैं, लेकिन सहाबा भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर देते हैं। किसी ने सवाल नहीं किया,
کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اب کیوں آپ نے اچانک اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اس بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، آپ کی خواہش کو کیسا پورا فرمایا۔ اب ذرا آپ کو دکھائیں گے کہ بیت المقدس کی طرف بھی عاشقان رسول نے یہاں پر مصلی بنایا ہوا ہے، ذرا اوپر دیکھیے، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یہاں پر نماز ہو رہی تھی، اور پھر پوری 90 ڈگری کی ڈائریکشن چینج کر کے قبلہ چینج ہوا اور خانہ کعبہ کو تا قیامت مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر اس اسلام کی تاریخی مسجد میں یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں ہماری ٹیم قصور کی طرف، اور 9ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ٹیم قصور۔ ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، یہ گھر سے کوئی سیٹنگ تو نہیں لگ رہے تھے ساتھ آپ؟ 3 نمبر ہی نکالے ماشاءاللہ، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگین 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب، اور ٹیم پہنچے گی 12ویں اسٹیپ پر۔ 12ویں اسٹیپ کا نام ہے مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ کے حوالے سے آپ سے سوال ہے، بتائیے مسجد جمعہ کی تاریخ کیا ہے؟ ہجرت کے موقع پر مسجد قباء سے فارغ ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عازم مدینہ ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان قبیلہ بنی سالم کے علاقہ سے کے قریب پہنچے تو یہاں کے مقامی حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں قیام کی التجا کی۔ حضور علیہ السلام نے اس التجا کو قبول فرما لیا۔ اسی دوران نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ با جماعت نماز جمعہ پہلی بار نماز جمعہ با جماعت ادا فرمائی۔ اسی نسبت سے اسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں نماز ادا کی گئی، وہاں باقاعدہ مسجد بنا دی گئی جناب، جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ جواب قصور ٹیم نے درست دیا ہے۔ جب سے قدم پڑے رسالت مآب کے، جب سے قدم پڑے رسالت مآب کے، جب سے قدم پڑے رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ اس جواب میں ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ کافی دنوں کا سفر، تھکاوٹ والا سفر، اور یوں کہا جائے کہ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچے جہاں آپ نے پہنچنا تھا، لیکن راستے میں اگر کسی غلام نے، اگر کسی اب امتی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر ہمارے یہاں بھی کرم فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نانا میں تو سفر کا تھکا ہوا ہوں، ابھی تو مجھے اپنی منزل تک پہنچ جانے دو، اس کے بعد میں یہاں پر آ جاؤں گا۔ یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی ہمیں بھی اس قسم کی کوئی دعوت دیں تو ہمیں انہیں بھی قبول کر لینا چاہیے۔ بالخصوص ہمارے مبلغین کے لیے یہاں پر زبردست میسج ہے کہ ہم اکثر و بیشتر بیانات کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر چلنا ہے، کچھ دیر کے لیے عیادت کے لیے تشریف لے آئیں، یہاں پر آ جائیے، یہاں پر اسلامی بھائیوں کی دل جوئی ہوگی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی دل جوئی کی نیت سے ضرور وہاں پر شرکت کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہماری ٹیم رحیم یار خان کی ہے جناب، مسجد قبلتین سے آگے کا سفر۔ رحیم یار خان اسٹیپس
کاؤنٹر چلائیں گے. جی 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب, پہنچیں گے 10ویں اسٹیپ پر, اور اسٹیپ کا نام ہے مسجد سقیہ. 10واں اسٹیپ. بتائیے مسجد سقیہ کس مقام پر بنی ہوئی ہے اور یہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد سقیہ اس تاریخی مقام پر بنی ہوئی ہے جہاں یہ ایمان افروز واقعہ ہوا تھا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں, ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے. جب ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرۃ السقیہ کے قریب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے وہاں پانی طلب فرمایا اور وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر اہلیان مدینہ کے لیے اس طرح برکت کی دعا فرمائی. اے اللہ عز و جل, ابراہیم تیرے بندے اور خلیل تھے, انہوں نے مکہ والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی, اور میں تیرا بندہ اور رسول ہوں اور تجھ سے اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے مد اور سا میں اہل مکہ کی بنسبت 2 گنا برکت عطا فرما. اہل مدینہ کے مد اور سا یہ 2 پیمانوں کے نام ہیں جنہیں مد اور سا کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والوں کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ عز و جل جس طریقے سے مکے والوں کے لیے تو نے برکت عطا فرمائی تھی, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مدینے والوں کے مد اور سا میں برکت عطا فرما اور 2 گنی برکت عطا فرما. آج زائرین اس بات کے گواہ ہیں, مدینہ طیبہ میں جائیں تو آج بھی وہ برکت وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. اللہ ہمیں اس برکت والا کھانا نصیب فرمائے, اس برکت سے حصہ نصیب فرمائے. ٹیم رحیم یار خان نے جواب درست دیا ہے. طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہے, طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہے, ہم عشق کے بندے کے بندے ہیں, کیوں بات پڑھائی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات پڑھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم قصور. 12ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر مسجد جمعہ سے آگے بڑھیں گے جناب. کاؤنٹر چلائیے. کاؤنٹر چلتا بھی ہے نہیں چلتا؟ چلتا ہے, بالکل چلتا ہے جناب. 3 نمبر اگین نکال لیے ہیں. 15واں اسٹیپ ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے مسجد فدیق. بتائیے مسجد فدیق کہاں واقع ہے؟ مسجد فدیق یہ مسجد قباء سے 1 کلومیٹر مشرق کی طرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. مسجد فدیق مسجد قباء سے مشرقی جانب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اللہ ہمیں اسے دیکھنا بھی نصیب فرمائے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ میرا موتا مدینہ گئے, بس میرا موتا مدینہ گئے. آمین آمین. اللہ یہ مدعا پورا کر دے جناب. باری ہے ٹیم رحیم یار خان والوں کی. 10ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. 5 اسٹیپ قصور کی ٹیم آگے بڑھ چکی ہے. رحیم یار خان والوں کو بھی ہمت کرنی ہوگی, کچھ بڑے نمبر نکالنے ہوں گے. کاؤنٹر چلائیے.
3 نمبر نکال لیے ہیں، ہمت دکھائی ہے رحیم یار خان کی ٹیم نے۔ اب جواب بھی درست دے کر پہنچ جائیں گے جناب 13ویں اسٹیپ پر۔ 13ویں اسٹیپ کا نام ہے مسجد قباء۔ بتائیے مسجد قباء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن اور کس طرح تشریف لے جاتے؟ اور بیاں ذکر شہ ابرار بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ جی جناب، بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے یعنی سیٹرڈے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ یہ یاد رہے مسجد نبوی شریف سے درمیانی چال اگر چلیں تو پیدل کا 40 منٹ کا سفر ہے۔ اب تو بہت خوبصورت وہاں پر پاتھ وے بنا دی گئی ہے جسے قباء اسٹریٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ بہت شاندار سفر ہوتا ہے، اگر بالخصوص شام کے اوقات میں اس اسٹریٹ پر پیدل سفر کیا جائے تو بہت یادگار سفر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں پیدل بھی سفر نصیب فرمائے۔ جواب ٹیم رحیم یار خان کا درست ہے جناب۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین اور سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین اور سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، تو رہ گیا وہ صدقے نقش کفے پا ہو کر، رہ گیا وہ صدقے نقش کفے پا ہو کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے تو مدینے کی ہر گلی ہی بابرکت ہے، کیونکہ اس راہ سے میرے آقا کا گزر ہوا ہے، اور جس راستے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہو جائے، اعلیٰ حضرت نے لکھا امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کا بھی کیا ہی شاندار معاملہ ہے جناب۔ آج اگر ہمیں دنیا میں کہیں جانا ہو تو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم گیجٹس کا استعمال کر لیتے ہیں، اپلیکیشنز کا استعمال کر کے ہم ڈائریکشن لگا لیتے ہیں۔ وہ ڈائریکشن ہمیں سمت بتا دیتی ہے، ہمیں گلی بتا دیتی ہے، ہمیں روڈ بتا دیتی ہے کہ ہمیں کس راستے سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ لیکن ناظرین، آج سے اگر 1400 سال تقریباً پہلے کی بات کی جائے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے پاس بھی ایک زبردست یوں کہا جائے کہ فارمولا تھا، اور وہ فارمولا یہ تھا کہ اگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا ہوتا تھا تو وہ کسی سے راستہ نہ پوچھتے تھے، وہ ایپلیکیشن کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مدینے کی گلیوں کے کناروں پر کھڑے رہ کر مدینے کی گلیوں کی خوشبو سونگھ لیا کرتے تھے۔ وہ گلیوں کی خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ میرے آقا کا گزر کس راستے سے ہوا ہے۔ بھٹکنے والے ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی،
اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ ہمیں وہ مبارک گلیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ قصور والے کاؤنٹر چلائیں۔ کچھ اشعار بھی مسجد فدیق 15ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر، اس بار 2 نمبر نکالے ہیں، پہنچیں گے 17ویں اسٹیپ تک، اور 17ویں اسٹیپ کا نام ہے مسجد بنو ظفر۔ بتائیے مسجد بنو ظفر کا دوسرا نام کیا تھا؟ چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح، ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح جی ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال۔ کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے 5 4 چلیں جناب۔ قصور والوں نے قصور کر دیا ہے اور درست جواب نہ دیا، اور یہ آگے کا سفر نہیں کر سکیں گے، 15ویں اسٹیپ تک ہی وہیں پر رہیں گے جناب۔ رحیم یار خان والوں کو چانس ملا ہے آگے بڑھنے کا، کاؤنٹر چلائیں گے۔ مسجد قباء سے آگے کا سفر 13واں اسٹیپ، مسجد قباء۔ سیکھنے کے واسطے حاضر ہوں، 2 نمبر نکالے ہیں رحیم یار خان والوں نے، پہنچیں گے 15ویں اسٹیپ تک، اور درست جواب رحیم یار خان کی ٹیم اور ٹیم قصور کو ایک ہی اسٹیپ پر جمع کر دے گا، یعنی مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ بتائیے مسجد فدیق، مسجد فدیق کی فضیلت کیا ہے؟ حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لشکر اسلام نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو نبی رحمت علیہ السلام کا خیمہ مبارک یہیں سجایا گیا۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے 6 دن یہاں پر نمازیں ادا فرمائی، اسی کی یادگار میں یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ جواب ٹیم نے درست دے کر مقابلہ برابر کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ جناب، دونوں ٹیمز 15ویں اسٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں۔ ناظرین اب یاد رہے صرف 4 اسٹیپ کا مقابلہ ہے، 3 نمبر کا کاؤنٹر ہے۔ دیکھتے ہیں ٹیم قصور اب کتنے نمبر نکالتی ہے اور کہاں تک پہنچ پاتی ہے۔ کاؤنٹر چلائیں گے جناب۔ سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، 1 نمبر نکالا ہے اور پہنچیں گے ٹیم 16ویں اسٹیپ پر، نام ہے مسجد نور۔ بتائیے مسجد نور کس نے تعمیر کروائی تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی صدی ہجری کے مجدد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نور تعمیر کروائی۔ جواب ٹیم کا درست ہے جناب۔ ماشاءاللہ ٹیم قصور 1 اسٹیپ آگے بڑھے گی، پہنچے گی مسجد نور۔ باری رحیم یار خان والوں کی ہے، کیا رحیم یار خان والے بڑے نمبر نکال کر پہلی بار ٹیم قصور سے آگے نکل جائیں گے؟ نہیں جناب، ٹیم رحیم یار خان نے فیصلہ کیا ہے ٹیم قصور کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور یہ بھی پہنچیں گے 16ویں اسٹیپ پر، نام ہے جس کا مسجد نور۔ مسجد نور کہاں واقع تھی؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصے میں جنت البقیع کے اس پار جہاں قبیلہ بنی عبد الاشل آباد تھا میں موجود تھی۔ جواب ٹیم نے درست دے دیا ہے جناب۔ ایک مرتبہ پھر دونوں ٹیمز برابر ہو چکی ہیں، 16ویں اسٹیپ پر دونوں ٹیمز جمع ہو چکی ہیں۔ اب 3 اسٹیپس رہ گئے ہیں جناب، کاؤنٹر 3 نمبر کا ہے۔ اگر ٹیم قصور نے اس بار پھر 3 نمبر نکال دیے تو آخری سوال ٹیم قصور کی طرف بڑھ جائے گا۔ 2 نمبر نکلے ہیں جناب ٹیم قصور کے، اور پہنچیں گے 18ویں اسٹیپ تک، نام ہے جس کا مسجد اجابہ۔ بتائیے مسجد اجابہ کے مقام پر ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی،
اور 3 دعائیں فرمائی، ان میں سے 2 قبول ہوئیں اور ایک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا. وہ 3 دعائیں کون سی تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں فرمائی تھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل میری امت کا ہر سالی سے ہلاک نہ ہو. یہ دعا قبول ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا اللہ عز و جل میری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو. یہ بھی دعا قبول ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دعا فرمائی یا اللہ عز و جل میری امت آپس میں نہ لڑے. اس دعا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا. ٹیم قصور نے جواب درست دے کر اپنی منزل 18ویں سٹیپ کو بنا دیا ہے جناب. پہنچی ہے مسجد اجابہ. جواب درست دیا ہے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیم رحیم یار خان جیت سے 3 سٹیپ دور ہے. مسجد نبوی 19واں سٹیپ ہے. 3 ڈیجٹ کا کاؤنٹر ہے. دیکھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کتنے نمبر نکال پاتے ہیں. کیا یہ 3 نمبر نکال کر آخری سٹیپ تک پہنچ پائیں گے؟ 2 نمبر نکالے ہیں ٹیم رحیم یار خان نے. یہ بھی پہنچیں گے 18ویں سٹیپ پر اور 18ویں سٹیپ کا سوال کیا جائے گا ٹیم رحیم یار خان سے. بتائیے مسجد اجابہ کہاں واقع ہے؟ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد اجابہ مدینہ طیبہ کی 9 قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے. یہ مبارک مسجد جنت البقیع کی شمال مشرق کی جانب واقع ہے. ٹیم کا جواب درست مانتے ہیں جناب. پہنچیں گے یہ بھی 18ویں سٹیپ پر. یاد رہے ناظرین دونوں ٹیم 18ویں سٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں. اب مقابلہ آخری سٹیپ کا ہے اور آخری سٹیپ کے لیے 1 نمبر لانا ضروری ہے. باری ٹیم قصور والوں کی ہے. دیکھتے ہیں ٹیم قصور والے 1 نمبر نکال پاتے ہیں یا نہیں. جی رہنمائی لیں گے ہم کو. نہیں جناب، ٹیم قصور نے 3 نمبر نکالے ہیں اور اس میں پورا قصور ان کا اپنا ہے. باری رحیم یار خان والوں کی ہوگی. رحیم یار خان والوں کو بھی 1 نمبر کی ضرورت ہے. یاد رہے اب تک رحیم یار خان والے ٹیم قصور سے آگے نہیں نکل پائے پورے مقابلے میں، لیکن کیا اس بار ان کی قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے؟ جی کاؤنٹر دوسرے اسلامی بھائی کو چلانے کے لیے دے دیا ہے، لیکن یہ بھی 3 نمبر نکالے ہیں. ایک مرتبہ پھر موقع ملا ہے ٹیم قصور کو. کاؤنٹر چلائیں گے جناب، قسمت آزمائیں گے. ٹیم قصور نے 1 نمبر نکال دیا ہے. سوال کا اگر جواب درست دے دیا تو آج کا مقابلہ ٹیم قصور لے جائے گی. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی جگہ کتنی قیمت پر خرید فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبی کی جگہ 10,000 دینار میں خرید فرمائی. مسجد نبوی کی جگہ 10,000 دینار کی قیمت دے کر خریدی گئی. جواب ٹیم قصور نے درست دے کر مقابلے میں اپنے آپ کو کوارٹر فائنل تک پہنچا دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوگانا انوار
سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو چارہ کرو خدا را چارہ کرو خدا را کوئی کرو نہ چارہ کیا سبز گنبد مت چھوڑیے مجھے اب دنیا کی ٹھوکروں پہ بس آپ کے ٹکڑوں پر گو میرا گزارا بس آپ کے ٹکڑوں میں اب تو مجھے کو دو گز زمین دے دو طیبہ میں اب تو مجھے کو دو گز زمین دے دو کب تک پھروں میں درد کب تک پھروں میں درد سرکار مارا مارا کیا سبز گنبد جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. اللہ ہمیں سبز گنبد کی حقیقی آنکھوں سے زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. ٹیم قصور کو بہت بہت مبارکباد. ایک سٹیپ یہ مدینہ طیبہ کی طرف مزید آگے بڑھ گئے ہیں اور رحیم یار خان والوں کو آج خوبصورت تحائف پیش کیے جائیں گے اور ان کا سفر یہیں پر تمام ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سفر مدینہ نصیب فرمائیں اور مدینہ طیبہ کی مل کر ہم سب کو زیارت نصیب فرمائیں. خوبصورت تحائف ہماری مجلس کی طرف سے ٹیم رحیم یار خان والوں کے لیے مدینہ طیبہ کی اس میں تسبیح بھی ہے، آپ کے لیے سوٹ پیس بھی ہے اور مقدس تبرکات بھی ہیں. اللہ پاک آپ کو رسیف فرمائے. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں. کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم،